علاؤدین خلجی اپنے کمرے میں تنہا ٹہل رہا تھا اور اس کی قہر آلود نظریں ہندوستان کے نقشے پر مرکوز تھیں۔ وہ بار بار نقشے کے سامنے رک جاتا اور ان چند لکیروں کو غور سے دیکھنے لگتا جن کے درمیان ایک لفظ چتوڑ لکھا ہوا تھا۔ بہت دیر تک سلطان کی نگاہیں اسی خاص نقطے پر جمی رہیں، پھر اس نے پلٹ کر اپنا خنجر اٹھایا اور چتوڑ کے دائرے پر کئی شگاف ڈال دیے۔ ہر مرتبہ سلطان کا خنجر اٹھتا اور دبیس کپڑے پر بنے ہوئے نقشے کے ایک مخصوص حصے کو چیرتا ہوا گزر جاتا، اور ہر بار سلطان کے ہونٹوں سے ایک ہی کلمہ ابھرتا، من فاتح عالم چتوڑ را تخت و تاراج کردم۔ میں نے ایک فاتح عالم کی حیثیت سے چتوڑ کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ ان الفاظ کی بازگشت کے ساتھ ہی سلطان علاؤدین خلجی کا کہا بند کمرے میں گونجنے لگتا۔ اگر اس وقت کوئی دوسرا شخص سلطان کی خلوت میں موجود ہوتا اور اس خنسی کی آواز کو سن لیتا تو اسے یہی گمان ہوتا کہ موت بے شمار انسانوں کی لاشوں پر کہکازن ہے۔ پھر یکایک سلطان علاؤدین خلجی نے نقشے کے اس مخصوص حصے پر سیاہی پھیر دی اور بلند آواز میں کہنے لگا، اے بدنصیب چتوڑ، ہم نے تیرا مستقبل سیاہ کر دیا۔ ادھر اپنے شبستان خاص میں فرمان روائے ہند جنگی منصوبے ترتیب دے رہے تھے اور دوسری طرف قصر ہزار ستون کے کمرے میں تمام بڑے سپہ سالاروں کا خفیہ اجلاس ہو رہا تھا۔ ان سپہ سالاروں میں خواجہ حاجی اور تاج الدین عراق کی نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ان دونوں سپہ سالاروں نے حضرت امیر خسرو کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ جب یہ سلطنت خلجی کے مضبوط ترین مہرے کمرے کے ایک گوشے میں جمع ہو گئے تو عراقی نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم سب پر فرض ہے کہ کسی طرح سلطان کو اس ارادے سے باز رکھیں اور وقار شاہ کے نازک آبگینے کو چتوڑ کے بے رحم پتھروں سے بچانے کی کوشش کریں۔ میں تو سلطان کے روبرو لب کشائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سالار خواجہ حاجی نے اپنی مجبوریاں بیان کرتے ہوئے کہا، پوری سلطنت میں بس ایک امیر کی ذات ہے جو سلطان کو کوئی مشورہ دے سکتا ہے۔ خواجہ نے خسرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ امیر خسرو کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر بہت آہستہ سے بولے، میں مزاج سلطانی سے واقف ہوں کہ وہ اپنے الفاظ واپس لینے کے عادی نہیں ہیں، پھر بھی میں کسی مناسب موقع پر کوشش کروں گا کہ شاہ کی آتش و جلال سرد ہو جائے اور وہ اس بازی سے ہاتھ اٹھا لیں جس کے کھیلنے میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ عراقی نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ برہمن راگو چیتن کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ رانی پدمنی کے حسن کے قصیدے پڑھ کر سلطان کے شعلہ عشق کو مزید نہ بڑھکا سکے۔ اب اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، حضرت امیر خسرو نے کہا، اور وفاداران سلطنت کا یہ خفیہ اجلاس برخاست ہو گیا۔ رات تیزی سے گزرتی جا رہی تھی۔ علاؤدین خلجی خیالات کے دوش پر پرواز کرتے ہوئے چتوڑ میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے تصورات کی دنیا میں چتوڑ کو تباہ برباد کر کے نیند کی آغوش میں پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ نصف شب کے ہوتے ہوتے پورا قصر ہزار ستون سو گیا تھا، مگر ملک کافور اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا۔ اچانک رات کے سناٹے کا جگر چاک کر کے ایک تیز آواز ابھری۔ زمین والوں نے اپنی حقیقت کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور وہ آسمانوں کی طرف اڑنے لگے جیسے وہ آسمانوں کی حدود سے نکل جائیں گے۔ مگر ان نادانوں کو کون سمجھائے کہ ایک دن ان پر ان کے مکان بھی بہت تنگ ہو جائیں گے۔ جس زمین کی عبادت کی جا رہی ہے وہ ان کی لاشوں کو بھی قبول نہیں کرے گی۔ یہ آواز خاموش ہو گئی۔ ملک کافور شدت خوف سے لرزنے لگا۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تھا اور کئی برسوں سے مسلسل سن رہا تھا۔ یہ آواز ہمیشہ آدھی رات کے وقت قلعے کی فصیل کے نیچے سنائی دیتی تھی۔ اس آواز پر پہرے بٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ کئی عیش پرست مصاحبوں نے سلطان سے شکایت کی تھی کہ وہ آواز ان کی نشاط امیز خوابوں میں خلل ڈالتی ہے، اس لیے آواز کو بند کر دیا جائے۔ مگر علاؤدین خلجی ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیا کرتا تھا کہ اس شخص کو بولنے دو۔ اگر وہ آواز کسی کی سماعت پر گراں گزرتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے دریچے بند کر دے یا پھر اپنے کانوں پر دبیز غلاف لپیٹ لے۔ دلوں میں لرزہ ڈال دینے والی وہ آواز دہلی کے مشہور بزرگ بشیر مجذوب کی تھی۔ بشیر ایک صاحب جذب صوفی تھے جنہیں عشق خداوندی کی آگ نے جلا ڈالا تھا۔ وہ حقیقتاً بہت باخبر انسان تھے مگر اہل دنیا کے لیے ہمیشہ مدہوش نظر آتے۔ ہر وقت ان کے گرد حاجت مندوں کا ہجوم رہتا تھا مگر بشیر کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی بولتے تو ایسے اشاروں میں کہ ان کا سمجھنا مشکل ہوتا۔ دن بھر کسی درخت یا دیوار کے سائے میں پڑے رہتے، رات ہوتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور دہلی کے مختلف گلی کوچوں میں نعرہ کرتے رہتے، زبان سے عجیب عجیب کلمات ادا کرتے۔ عام لوگوں کے لیے ایک مجذوب کی بے سروپا باتوں میں کوئی مفہوم نہ ہوتا مگر اہل خبر جان لیتے کہ بشیر کیا کہنا چاہتے ہیں۔
وہ در پردہ گمراہ حکمرانوں کو بھی تنبیہ کرتے اور عوام الناس کو بھی ڈراتے، لیکن اس طرح کی ہر بات ایک معمہ ہوتی۔ نصف شب کے قریب بشیر مجذوب سلطان علاء الدین خلجی کے عظیم الشان محل قصر 1000 ستون کے نیچے سے گزرتے اور اپنی زبان میں جو کچھ کہنا ہوتا کہہ جاتے۔ شروع میں علاء الدین نے بھی بشیر مجذوب کی اس نارازانی کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا، مگر وہ بزرگان دین کی عظمتوں سے واقف تھا، اس لیے بشیر کو چھیڑنے کی جرأت نہ کر سکا۔ قصر 1000 ستون کے رہنے والے روزانہ ہی اس مرد قلندر کی آواز سنتے، کبھی صدا بلند ہوتی، افسوس بے خبروں کی بستیوں پر کہ آگ ان کے گھروں تک آ پہنچی اور وہ بے ہوشی کی نیند سو رہے ہیں۔ کبھی اس لہجے میں پکارتے، انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کے لیے کیسی کیسی نعمتیں بنائی گئی ہیں، مگر اس نے پاکیزہ چیزوں سے ہاتھ کھینچ لیے اور غلاظتوں سے اپنے شکم بھر لیے۔ کبھی یوں پکارتے، دینے والے نے اہل جفا کو پوری مہلت دی، مگر ستمگروں نے سمجھ لیا کہ خدا بے اثر ہو گیا۔ بشیر مجذوب اشارات و کنایات میں سب کچھ کہہ جاتے، مگر سرمستی میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ ایک مرد قلندر کی آوازوں کو بغور سننے کی کوشش کرتے۔ شہر والوں کے نزدیک یہ بے ربط کلمات تھے اور ان کا ادا کرنے والا عقل و دانش سے محروم ایک پاگل شخص تھا، اور آج کی رات اسی پاگل شخص نے ایک عجیب نعرہ بلند کیا تھا، تو نے شرفا کے گریبان چاک کر ڈالے اور اپنے بدن پر گناہوں کی قبا سجا کر بڑا بن بیٹھا، مگر یہ بڑائی بہت عارضی ہے، دیوار کو نہیں دیکھتا کہ وہاں تیرے لیے کیسی پستیاں اور ذلتیں لکھ دی گئی ہیں۔ بشیر مجذوب کی آواز آہستہ آہستہ سنسان فضاؤں میں ڈوب گئی اور ملک کافور کا خوف و دہشت سے لرزا ہوا جسم پسینے میں نہا گیا۔ بشیر مجذوب نے رات کے اندھیرے میں راہ چلتے چلتے اسے آئینہ دکھایا تھا، اور ملک کافور اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر ایک بار پھر ڈر گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو دہلی کے اس مرد قلندر کو دار پر کھینچ دیتا یا اس کے جسم کے ٹکڑوں سے اقتدار کے مقتل کو آراستہ کر دیتا، مگر وہ مجبور تھا، اور اپنی اسی مجبوری کے احساس کو مٹانے کے لیے اس نے ایک لبریز جام سرخ اپنے حلق میں اتار لیا۔ پھر جب اعصاب آہستہ آہستہ سن ہونے لگے تو ملک کافور نے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے محافظ کو آواز دی، نورا۔ ملک کافور کی آواز سنتے ہی نورا کمرے میں داخل ہوا اور احتراماً اس طرح جھک گیا جیسے دوسرے عمرا سلطان علاء الدین خلجی کے سامنے سجدارس ہو جایا کرتے تھے۔ نورا ملک کافور کے معتمد دستے کا ایک سپاہی تھا جس کا اصلی نام نور الدین تھا، لیکن ملک کافور اسے نورا کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ اٹھ اور سیدھا کھڑا ہو جا، ملک کافور نے اپنے قدموں پر جھکے ہوئے نورا کو ٹوکر مارتے ہوئے کہا۔ نورا ایک غلام کی ٹوکر سے کانپ اٹھا اور لرزتے جسم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور، کیا اس غلام سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ نورا کی آواز میں گہری لرزش تھی۔ یہ مکاریاں چھوڑ اور ہمیں تفصیل سے بتا کہ آفریدی کا کیا حشر ہوا۔ ملک کافور نورا سے گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سرکار، میں تو سب کچھ عرض کر چکا۔ نورا کا جسم بدستور کانپ رہا تھا۔ اس بات کو 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا، اب کیا باقی بچا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ نورا نے ملک کافور کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بدبخت، تجھے نہیں معلوم کہ سلطان نے چتوڑ پر لشکرکشی کا ارادہ کر لیا ہے؟ ملک کافور نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اسے بند کر دے۔ اگر میری زبان سے ادا ہونے والا ایک لفظ بھی کمرے کی 4 دیواری سے باہر چلا گیا تو ہم سب کی شہرگیں کاٹ دی جائیں گی اور ہمارے جسم بھوکے کتوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ نورا نے دوڑ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور جواب طلب نظروں سے ملک کافور کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر سلطان نے چتوڑ پر قبضہ کر لیا اور آفریدی وہاں موجود پایا گیا تو پھر؟ فرط وحشت سے ملک کافور کا سوال ادھورا رہ گیا تھا۔ حضور، آفریدی تو کب کا مر چکا، زمین کی خوراک بن چکا، پھر ایک مردہ کیڑے کے تصور سے آپ اپنے ذہن کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ عیار نورا لہجہ بدل بدل کر ملک کافور کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اب بھی آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر اپنی شمشیر سے اس غلام کا سر قطع کر دیجئے کہ میری زندگی کی قربانی آفریدی کے موت پر آخری گواہی ہوگی۔ ملک کافور حیرت سے نورا کی طرف دیکھنے لگا جس کی گردن اس غلام کی مانند جھکی ہوئی تھی جسے قتل کرنے کے لیے مقتل کی جانب لے جایا جا رہا ہو۔ نورا کی چرب زبانی بہرحال رنگ لائی اور ملک کافور کے چہرے پر سکون و اطمینان کے آثار نظر آنے لگے۔ اور ہانسی کی صورتحال کیا ہے؟ ملک کافور نے شائستہ بیگم اور عالیہ آفریدی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں اپنے گھر میں محصور کر دی گئی ہیں، بس حضور کے دوسرے اشارے کا انتظار ہے۔ نورا کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھری۔ ہمارے دوسرے حکم کے منتظر رہو۔
ان دونوں شریف زادیوں کو بھی بہت جلد ایک لرزہ خیز انجام سے دوچار ہونا ہے۔ یہ کہتے کہتے ملک کافور نے بلوری ساغر کو اتنی طاقت سے دبایا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور شیشے کے کچھ ذرے اس طرح پیوست ہوئے کہ ملک کافور کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ حضور، آپ کا یہ دست مبارک اور خون نورا بے قرار ہو کر آگے بڑھا۔ ہمارے خون کے چند قطروں کی طرف نہ دیکھ، لہو کے اس سمندر کی جانب نظر کر جو ان قریب اپنی حدیں توڑ کر ہندوستان کے گلی کوچوں میں بہہ نکلیں گے۔ نورا ملک کافور کو رات کا آخری سجدہ کرنے کے بعد کمرے سے جانے لگا تو علاؤدین خلجی کے محبوب غلام کی آواز گونجی، یقیناً آفریدی موت کی نیند سو چکا ہوگا، مگر ہمیں جاگتے رہنا چاہیے کہ آنے والی ہر رات قیامت کی رات ہے۔ دہلی کی دوسری رات بھی بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ دن کے وقت علاؤدین خلجی نے دربار عام کا کوئی اہتمام نہیں کیا تھا۔ پھر جب کائنات پر اندھیرا چھا گیا تو سلطان نے اپنے اہم سالاروں اور مشیروں کا اجلاس دوبارہ طلب کر لیا۔ پہلے ہی نظر میں محسوس ہوتا تھا جیسے سلطان رات بھر سو نہیں سکا ہے۔ فرمان روائے ہند کی اس زہری کیفیت نے فوجی اجلاس میں شریک ہونے والے ہر فرد کو اپنی جگہ بہت زیادہ محتاط بنا دیا تھا۔ شاید تم لوگ ہماری ذہنی اور قلبی کیفیت سے باخبر نہیں ہو۔ اچانک مجلس میں سلطان کی باروب آواز گونجی، غلاموں کی ذہنی پرواز اپنے شہنشاہ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ تاج الدین عراقی نے گھٹنے ٹیک کر گردن کو اس قدر خم کر لیا کہ اس کے سر اور فرش دربار کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ تھا۔ ہم نے ساری رات جاگ کر گزاری ہے، کبھی نیند آئی بھی تو اس طرح کہ ہم گھوڑے کی پشت پر سوار تھے اور ہماری شمشیر قہر سے راجپوتوں کے خون کی داریں بہہ رہی تھی۔ شب داری کی اثر سے سلطان کی آنکھیں کسی میخوار کی طرح چڑی ہوئی تھی۔ کبھی اراولی کی چوٹیاں قدم بوس ہو رہی تھی اور کبھی آبو ہمیں سجدے کر رہا تھا۔ بے شک اراولی اور آبو کو اسی لیے بنایا گیا تھا کہ ایک دن وہ سلطان محتشم کی عظمت و سربلندی کا اعتراف کریں، اور آج وہی دن آ پہنچا ہے۔ یہ کہتے کہتے تاج الدین عراقی نے فرش پر سر رکھ دیا تھا۔ علاؤدین خلجی کے بجھے ہوئے چہرے پر روشنی ابھر آئی اور وہ تازہ دم نظر آنے لگا۔ اٹھو عراقی، ہم نے تمہارا سلام قبول کیا، تمہاری وفاداریاں بے داغ ہیں، مگر ہمیں بتاؤ کہ ہمارے ناقابل شکست لشکر کس حالت میں ہیں۔ علاؤدین اپنے سپہ سالار سے فوجی تیاریوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ پیادے صف بصف اس طرح کھڑے ہیں کہ ان کے پاؤں رقابوں میں ہیں، ہاتھ شمشیروں کے قبضوں پر جمے ہوئے ہیں اور سماعتیں حکم شاہ کی منتظر ہیں۔ سلطان کا دستکار ساز بلند ہو اور غلام چتوڑ کی تاریخ بدل ڈالیں۔ تاج الدین عراقی نے سر اٹھا کر جواب دیا۔ حضرت امیر خسرو نے حیرت سے عراقی کا جواب سنا۔ گزشتہ شب سپہ سالاروں کے خفیہ اجلاس میں جو کچھ طے پایا تھا، آج رات اس کے خلاف عمل ہو رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے امیر خسرو نے سوچا کہ وہ بھی خاموشی اختیار کر لیں، مگر انہیں اپنا وعدہ یاد آ گیا اور اسی وعدے کو وفا کرنے کے لیے وہ ایسی فضا میں بول اٹھے کہ امن و سکون کی گفتگو کے لیے قطعاً ناسازگار تھی۔ بظاہر امیر خسرو کے ہونٹوں پر مہر سکوت تھی، مگر آپ کا چہرہ کسی خاص اضطراب اور بے چینی کا غماز تھا۔ امیر خسرو اپنی نشست پر بار بار پہلو بدل رہے تھے اور اسی دوران سلطان نے ان کی طرف دیکھا۔ خسرو، تم بے چین نظر آ رہے ہو۔ علاؤدین خلجی اپنی عادت کے خلاف نرم لہجے میں مخاطب ہوا، اور کیوں نہ ہوتا کہ امیر خسرو عام درباری مصاحب نہیں تھے۔ شاہ کے ملازم ہوتے ہوئے بھی امیر ایک خاص درجہ احترام رکھتے تھے۔ خسرو نے علاؤدین خلجی کی شان میں بے شمار قصیدے لکھے تھے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا محبوب مرید تماشا گائے خلجی کا ایک کھلونا بن کر رہ گیا ہو۔ علاؤدین خلجی کا عروب و جلال اپنی جگہ، مگر خسرو سے ہم کلام ہوتے وقت سلطان کو اپنا لہجہ بدلنا پڑتا تھا، اور اس وقت بھی وہی کیفیت تھی کہ علاؤدین نے ایک مخصوص رغبت اور انسیت کے ساتھ امیر خسرو کے اضطراب کا سبب دریافت کیا تھا۔ سلطان، یہ خادم اپنی ذات کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوتا، امیر خسرو نے درباری آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہا۔ پھر سلطان کا سوال بہت مختصر تھا۔ میری یہ وحشت اور بے چینی بھی آپ کی بے خوابی کے سبب ہے۔ امیر خسرو نے انتہائی ذہانت سے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے تمہید باندھی۔ خسرو، ہم تمہارے جذبوں کی سچائی سے باخبر ہیں۔ سلطان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہماری آنکھیں جاگیں گی تو تمہاری پلکیں بھی نہیں جھپکیں گی۔ اگر آپ کو اپنے خدام کے جذبات کا اس قدر پاس ہے تو پھر اپنے شبستان جمال میں محو خواب رہیے کہ جاگنے کے لیے لاکھوں غلام ہیں۔ حضرت امیر خسرو علاؤدین خلجی کو آہستہ آہستہ اس دائرے کی طرف کھینچ کر لا رہے تھے
جہاں ایک شہنشاہ سے نازک ترین موضوع پر گفتگو کی جا سکتی تھی۔ نہیں خسرو، ابھی کچھ دن کے لیے ہم نے اپنی آنکھوں پر نیندیں حرام کر لی ہیں۔ سلطان پھر اسی دائرے میں سمٹ گیا تھا۔ اگر ہم سو گئے تو ہندوستان کی تقدیر سو جائے گی۔ بے شک سلطان کی بلند اقبالی اہل ہند کی تقدیروں کو تاریک سایوں سے محفوظ رکھے گی، مگر یہ خادم پہلے بھی عرض کر چکا ہے کہ محض چتوڑ کی خاطر قصر ہزار ستون کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ امیر خسرو نے بالآخر اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ ہر طرف نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، زمین کے بیشتر خطوں میں ہنگاموں کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ اگر شاہ والا کی غیر موجودگی میں شورشوں کی یہ زہریلی فضا تیار ہو گئی تو اس کے اثر سے ہماری سکون و عافیت کی لہلہاتی کیتیاں جل اٹھیں گی۔ خسرو، ہم کہیں بھی رہیں مگر ہمارا جلال ان کیتوں کی حفاظت کرے گا۔ علاء الدین خلجی اپنے ذہن کے خول سے نکلنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ سلطان معظم کا ہر ارشاد بجا، مگر پھر بھی خادم کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اب امیر خسرو واضح انداز میں اپنا مفہوم پیش کرنا چاہتے تھے۔ خسرو، حضرت شیخ کے صدقے میں تم کسی کے اجازت کے پابند نہیں ہو۔ علاء الدین خلجی کے چہرے پر حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے ایک عقیدت خاص کا اظہار ہو رہا تھا، اور اسی عقیدت نے اسے خسرو کے سامنے بھی نرم گفتار بنا دیا تھا۔ خسرو، تمہیں جو کچھ کہنا ہے بے خوف و خطر کہو، ہماری سماعتیں تو تمہاری شعری کلامی کی ہمیشہ منتظر رہتی ہیں۔ سلطان والا، کیا چتوڑ پر لشکر کشی کا حکم آپ کے کسی اضطرابی کیفیت کا نتیجہ ہے؟ امیر خسرو نے سلطان کے جنگی منصوبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں خسرو، ایسا ہرگز نہیں۔ سلطان علاء الدین خلجی کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ہم مضطرب ضرور رہتے ہیں، مگر ہمارا یہ اضطراب کسی احمق یا دیوانے کا اضطراب نہیں۔ جو لوگ ہمارے اس فیصلے کو ایک عاشق کا فیصلہ سمجھتے ہیں وہ مزاج شاہ سے کچھ زیادہ آشنا نہیں۔ ہم نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ چتوڑ کی تباہی کا فیصلہ کیا ہے، ایسی تباہی کے جس کی شدت یا کمی کا انحصار راجپوتوں کے طرز عمل پر ہے۔ اگر وہ آسانی کے ساتھ ہمارا بخشا ہوا توقی غلامی اپنی گردنوں میں ڈال لیں گے تو قلعہ چتوڑ کے در و دیوار ہمارے قہر کی سنگباری سے محفوظ رہیں گے، اور اگر ان لوگوں نے سرکشی اختیار کی تو ہمارا قہر راجپوت ریاست کے آثار تک جلا ڈالے گا۔ اس طرح کہ پھر ان بدنصیبوں کی بربادی پر کوئی مرثیہ پڑنے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ چمگادڑیں ان کے شبستانوں میں بسیرا کریں گی، اور اولوؤں کا غول ہماری فتح کے نقارے بجا کر کہا کرے گا۔ چتوڑ میں بسنے والے گیدڑوں کی ایک نسل نے ترکی شیروں کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ اب بھی شیروں نے اپنے دانت اور پنجے کھولے بھی نہ تھے کہ گیدڑوں کی پوری قوم ان کے قدموں کی دمک سے مر گئی۔ علاء الدین خلجی کے لہجے کی آگ اس قدر بڑک چکی تھی کہ امیر خسرو کو اپنی نرم و شیریں الفاظ بے حقیقت نظر آنے لگے تھے۔ ایک مختصر سی وقفہ سکوت کے بعد حضرت امیر خسرو دوبارہ علاء الدین خلجی سے مخاطب ہوئے۔ شاہ ذی وقار، بے شک ہم آپ کے مزاج کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے، مگر کیا ایک شادی شدہ عورت کا وجود اتنا قیمتی ہے کہ جس کے حصول کے لیے سلطان اپنے جانثاروں کے قافلے کو وادی مرگ میں گم کر دینا چاہتے ہیں؟ خسرو، تم جیسے شاعر و دانشور کی زبان سے یہ الفاظ اچھے معلوم نہیں ہوتے۔ علاء الدین خلجی کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ کیا کسی جانثار کو اپنی زندگی ہمارے حکم سے زیادہ عزیز ہے؟ سلطان نے امیر خسرو سے سوال کیا۔ شاہ عالی مقام، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس معارکہ آرائی کو ایک عورت کے حسن سحرکار سے وابستہ نہ کیا جائے۔ کچھ بھی ہو، ایک ساحرہ کے چشم لب اس لائق نہیں کہ وہ سلطان کو وادی فنا کی جانب لائیں اور فولاد کے اعصاب رکھنے والا شہنشاہ موم ہو کر بہہ جائے۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ سلطان کے بے داغ پیرہن فتوحات پر شکست کا کوئی داغ ابھر آئے، اور یہ غلام ندامت و شرمساری سے گردنیں جھکا کر اپنی زندگی کے باقی دن بسر کریں۔ یہ بڑی ہولناک صورتحال ہوگی کہ رانی پدمنی اور اس کے سپاہی قلعے کے فصیل پر کڑے ہو کر کہکازانی کریں، ہماری پشت ایک معمولی حکمران کی طرف ہو، اس کے تیر انداز ہمارے جسموں کو اس طرح چھید رہی ہوں کہ ہم نے میدان جنگ سے منہ موڑ لیا ہو۔ سلطان معظم، خسرو تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کا وقار خود غلاموں کا وقار ہے، آپ کا اقتدار خود نمک خواروں کا اقتدار ہے، اور آپ کا جذبہ تسخیر خود غلاموں کے سینوں میں پرورش پاتا ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ آسودہ رہ گیا تو آپ کے قطار در قطار غلام بھی حسرت و مراد کے ساحل پر پیاسے مر جائیں گے، اور وقت کا مورخ زندگی کے کرتاس پر یہ عبارت تحریر کر دے گا کہ والی ہند نے خود اپنی فتوحات کا احترام نہیں کیا، اور محض شعلہ لب و رخسار میں جلنے کے لیے پوری سلطنت خلجی کو آگ اور دھوئیں کی نظر کر دیا۔ اور وقت کا مورخ یہ بھی لکھے گا
کہ ہندوستان کا سب سے بڑا سوداگر جس کی نیلامگاہ میں بڑے بڑے حکمران اپنی قیمتیں مقرر کرانے آتے تھے، وہ خود چتوڑ کے ایک دیہاتی بازار میں سستے داموں فروخت ہو گیا۔ شہنشاہ، یہ خسارے کی تجارت ہوگی۔ کاش آپ پدمنی جیسی جنس حقیر کی طرف سے منہ پھیر لیں اور راستے کے اس بے وزن پتھر کو ٹھوکر مار کر اپنی منزل کے دائرے سے خارج کر دیں۔ کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے۔ امیر خسرو بڑے حسرت آمیز لہجے میں بول رہے تھے۔ نہیں خسرو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر سلطان کے لہجے سے جلال کی آگ برسنے لگی تھی۔ ایک شاعر اور حکمران کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تم اپنے تصور میں آسمانوں کی سیر کر سکتے ہو، مگر چند گز اونچے ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتے۔ پھر کہاں وہ اراولی اور آبو کی سرکش چوٹیاں۔ خسرو، تم چتوڑ کے سنگریزوں کو چھو بھی نہیں سکتے، مگر تمہارا سلطان پہاڑوں کو اپنے قدموں پر جھکا سکتا ہے۔ ہم رانی پدمنی کو ٹھوکر مار کر اپنے راستے سے الگ کرنا نہیں چاہتے۔ ہماری تو خواہش ہے کہ راجپوت سورما اپنی آن کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھیں اور پھر ہمارے قہر کی آندھی ان ریزوں کو تاریخ کے اوراق پر بکھیر دیں۔ ہم نے گردش رود و شب کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ ہماری تاریخ رقم کرے۔ ہم تو خود ہی اپنی تاریخ لکھ رہے ہیں اور اس وقت تک لکھتے رہیں گے جب تک فرشتہ اجل ہمارے ہاتھ سے قلم نہ چھین لیں اور خون رنگ روشنائی کو فرش پر نہ بہا دیں۔